اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرضہ اگر اس نے لیا ہوا ہے اور اس حالت میں وہ شہید ہو گیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور وہ زندگی میں قرضہ واپس نہیں کرتا اور وہ بہت بڑا ولی ہے اور ولایت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ شہید ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جنت میں وہ اس وجہ سے نہیں جا سکتا کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور پھر اسے زندہ کیا جائے، وہ پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، وہ پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن 3 مرتبہ شہید ہونے کے بعد زندہ ہوتا ہے اور پھر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پیش قدمی کروں دشمن کو مارنے کے لیے، کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر چھوٹا بڑا گناہ تیرا معاف ہو جائے۔ وہ جانے لگا تو آپ نے کہا، لیکن ایک بات سنو، اگر تم نے کسی کا قرضہ دینا ہوا تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جنازہ حضور کے پاس آیا تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا یہ بندہ مقروض ہے؟ تو بتایا جاتا کہ نہیں، مقروض نہیں ہے، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ پھر ایک اور میت لائی گئی، آپ نے فرمایا یہ مقروض ہے؟ کہاں مقروض ہے۔ کیا اس نے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہے؟ کہا مال چھوڑا ہے، تو اس کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیتے تھے کہ چلو مال اس کا پیچھے موجود ہے، قرضہ اتر جائے گا۔ پھر ایک اور میت آئی، آپ نے فرمایا کیا یہ مقروض ہے؟ کہا یا رسول اللہ مقروض ہے۔ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے پیچھے؟ کہا مال نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ تو یہ اگر ایک آدمی مقروض ہے تو اس کا جنازہ تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھا دیتے تھے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور مقروض ہے تو ایک معتبر عالم، متقی عالم، اس کو چاہیے کہ وہ جنازہ نہ پڑھائے، کوئی اور جنازے میں سے بندے کو آگے کر دیا جائے، کسی قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، یا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے، کہ آپ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا دیں۔ لیکن یہ وعید اس بندے کے پاس کے لیے ہے جس نے قرضہ لیا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا۔ اگر ایک بندے کا ارادہ ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے کہ میں نے واپس کرنا، جب بھی میرے پاس پیسے آئیں گے میں دے دوں گا، تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی کا سبب بنا دے گا، اللہ اس کی مدد کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ اپنے وقت پہ قرضہ ادا نہیں کر رہا، اس نے آپ سے مہلت مانگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مہلت دو، تمہارا یہ مہلت دینا یہ صدقہ ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، مثلا 50 روپے آپ نے صدقہ کیا ہے تو وہ ایک دن میں ہی آپ کو ثواب مل گیا ہے،
اگلے دن آپ کو اس 50 روپے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کا ثواب لکھ دیا گیا، اب وہ ثواب بڑھے گا نہیں۔ لیکن آپ نے جس کو قرضہ دیا ہے اور اس کو آپ نے مہلت دی ہے، وہ جتنے دن واپس نہیں کرے گا، ہر دن اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھے گا۔ یعنی ویسے آپ صدقہ دیں تو ایک دن صرف اس میں لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس میں مہلت مانگتا ہے اور آپ اسے مہلت دیتے جا رہے ہیں، مہلت دیتے جا رہے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک غریب آدمی ہے، اس نے قرضہ لیا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا جو آدمی اس کو قرضہ معاف کر دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو قرضہ دینا، اور اس کا ویسے بھی بہت بڑا اجر ثواب ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے قرضہ لیا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو جو اسلامی حکومت ہوگی یا اسلامی عدالت ہوگی وہ اس قرض دار کو بلائے گی اور دوسرے آدمی کو بھی بلائے گی جس نے قرضہ دیا، وہ اس مقروض سے کہے گی کہ تم اس کا قرضہ واپس کرو، وہ کہے گا جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریاست بیت المال میں سے، خزانے میں سے اس کا قرض ادا کرے۔ عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کہے کہ یہ قرضہ نہیں دے گا، ختم۔ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی نے میرا قرضہ دینا، تو آپ نے صحابہ سے اپیل کی کہ بھائی کوئی اس کی مدد کرو، اس کا قرضہ اتارے۔ تو صحابہ کرام نے کچھ پیسے اکٹھے کیے لیکن قرضہ پھر بھی باقی تھا، تو آپ نے فرمایا یہ جتنا ہے لے لو، باقی چھوڑ دو، باقی نہیں لے گا۔ تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن جس بندے کو عادت ہو فضول قرضہ لینے کی، قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہا ہے، قرضے پہ قرضہ لیتا جا رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے جی ٹیلی ویژن لینا ہے، قرضہ لے رہا ہے جی کہ میں نے موبائل لینا ہے، لوگوں کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، میں نے 2 لاکھ کا لینا ہے، ٹھیک ہے، قرضہ لے رہا ہے کسی اور عیاشی کے لیے، فضولیات کے لیے، شراب پینے کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مستحق ہے اس کو قرضہ دیا جائے۔ پھر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے کوئی چیز، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس امانت رکھوایا ہے اور وہ 1 لاکھ روپے آپ سے گم ہو گیا، اب آپ پابند نہیں ہیں واپس کرنے کے لیے، شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے، آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ 1 لاکھ اگر میں نے آپ کے پاس رکھوایا ہے امانتاً اور واقعی وہ گم ہو گیا ہے تو اب آپ واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن اگر میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو قرضہ دیا ہے، اب آپ پابند ہو گئے ہیں مجھے واپس کرنے کے لیے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کرام جب کوئی امانت رکھوانے کے لیے آتا تو وہ کہتے تھے بھائی ہم امانت نہیں رکھیں گے، ہم آپ سے قرضہ لے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا کہ امانت تو ہو سکتی ہے ہم سے گم ہو جائے تو ہم پابند نہیں ہوں گے واپس کرنے کے، لیکن قرضہ ادا کرنے کے تو ہم پابند ہیں، وہ ہم نے تمہیں واپس کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ جب 2 آدمی آپس کے اندر قرض دے رہے ہوں اور لے رہے ہوں، معاملات طے کر رہے ہوں، لکھ لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سگا بھائی بھی قرضہ لے رہا ہے، لکھواؤ بھائی۔ آج کے دور میں کیا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ سوسائٹی میں نہیں ہوتا، وہ جی چھوڑے جی اب اچھا نہیں لگتا، اچھا پرانا تعلق ہے، رشتہ ایسا ہے، ناراضگی بن سکتی ہے۔ بھائی جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے، قرآن کے اندر حکم آ گیا ہے کہ اگر تم کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو وہ لکھواؤ۔ ہاں روزانہ کے معمولات کیا ہے، جیسے دکاندار ہوتے ہیں کیش میں منہ پہ کرتے ہیں کہ صبح لیا شام واپس کر دیا، تو اس میں اسلام جو ہے وہ قدغن نہیں لگاتا کہ لکھو۔ لیکن جو آپ سے 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، سال کے لیے قرضہ لے رہا ہے، اسٹامپ پیپر کے اوپر وہ لکھوائیں، وہ چاہے 50 روپیہ ہے چاہے 50 لاکھ روپیہ ہے، اور ایک گواہ بنائیں۔ سمجھ آ گئی؟ گواہ بنائیں۔ ایک آدمی نہیں لکھ سکتا، کسی کاتب سے لکھوائے، اور وہ کاتب جو لکھنے والا ہے، مثال کے طور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں آپ میں سے کسی سے کہتا ہوں جناب کہ آپ جو ہیں یہ لکھ کے دیں، ہم دونوں قرضہ میں دے رہا ہوں یہ لے رہا ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا، آپ لکھ کے دیں۔
اب میں جس سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ لکھ کے دو، وہ آدمی نیک ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے میں لکھوا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے قرضہ لے رہا ہے اس کے ساتھ تعلق ہو، وہ کہے کہ یار میں اس سے 50,000 لے رہا ہوں، تم 5,000 لکھو۔ اب میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، تو میں تو سمجھوں گا کہ 50,000 اس نے لکھا تھا کہ وہ 5,000 لکھا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا بالعدل، ایسا آدمی جو عدل پہ پورا اترنے والا ہو، اس آدمی کو اس کے اندر شریک بنایا جائے۔ تو آپس کے اندر لین دین، اسی طرح رہن رکھوانا کسی کو، کہ آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں اس میں لکھوانا ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے دیں، یہ میرا موبائل آپ رکھ لیں۔ اب میرا موبائل آپ کے پاس ہے، یہ میں آپ کو مکان دیتا ہوں کہ یہ میرا مکان رکھ لیں، اتنے پیسے مجھے دیں، لیکن یہاں ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو مکان دیا ہے رہن کے طور پہ، اگر آپ اس مکان کو استعمال کریں گے، یعنی اس میں رہنا شروع کر دیں گے یا اسے کرائے پہ دے دیں گے، یہ سود ہے۔ میں نے آپ کو گاڑی دی کہ یہ گاڑی آپ رکھ لیں، 2 لاکھ روپے مجھے آپ قرضہ دے دیں۔ اب گاڑی میری امانت کے طور پہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ استعمال کریں گے، یہ سود بن جائے گا، آپ حرام استعمال کریں۔ لیکن اگر کوئی جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جناب یہ آپ امانتر رکھ لیں رہن کے طور پر، مجھے اتنے پیسے دیں، تو اس کا اگر آپ دودھ دوتے ہیں، اگر اس کو آپ سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ اس کا بدلہ ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ اس کا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سواری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ اس لیے قرضے کے معاملے میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو، کوئی قرضہ مانگے، وہ حقدار ہو قرضہ لینے کا، واپس کرنے والا ہو، اس کو قرضہ دو، اور اگر وہ مہلت مانگے وقت پہ نہ دے، اس کو مہلت دو۔ مہلت میں اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں اتنی پرسنٹیج لوں گا، 50,000 دے رہا ہوں، اپنے وقت پہ تم نے نہ دیا تو آپ کو 55,000 دینا ہوگا، یہ حرام ہے۔ آپ نے گاڑی دی ہے قسطوں پر، اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ گاڑی نقد جو ہے یہ 10 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ میں آپ کو 15 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ کی کچھ اگر شارٹ ہو بھی گئی تو میں زیادہ نہیں لوں گا، یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ بھی نہ ہو، افضل نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے کہ بندہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ لیکن آپ ایگریمنٹ میں ایک چیز لکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں نقد، یہ 10 لاکھ کی ہے، قسطوں میں 15 لاکھ دے رہا ہوں، لیکن میں صرف لکھائی پڑھائی کر رہا ہوں، قسط شارٹ نہیں ہوگی، اگر شارٹ ہوگی 2,000 روپے جرمانہ میں دوں گا۔ تو آپ نے وہ شارٹ کیا یا نہیں لکھا؟ جب آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہے تو وہ آپ کی بے حرام ہو گئی، وہ ناجائز ہوگی، سود ہوگا، گناہگار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جی ہماری یہاں